سب سے زیادہ کاوش ہماری کی ہے جو یہ میٹنگ ارینج کی ہے وہ ہماری محترمہ مرضی شعبہ خواتین کی مرضی ناظر ہماری. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آج کے مہمان گرامی جناب کے صدر یاسر منشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ یاسر صاحب اور ان کے ساتھ ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مظفر صاحب انتہائی قابل احترام اور جناب ہمارے حلقے کے امیدوار انقلابی صاحب یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. انہی کے ساتھ ہی یہاں پہ موجود جتنے بھی حلقے سے کارکنان تشریف لائے, جتنے بھی نوجوان آج یہاں پہ ایک انتہائی مختصر نوٹس پہ تشریف لائے, میں تمام کی تہہ دل سے مشکور ہوں اور اپنے مہمان گرامی کو بخصوص طور پہ خوش آمدید کہتی ہوں اپنے حلقے میں. اور آج عظیم صاحب یہاں پہ موجود تو نہیں ہے, کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی ہیں, لیکن انہوں نے کل سے ہمارے ساتھ فون کوآرڈینیشن کے تھرو بھرپور تعاون کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ان کی طرف سے بھی آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. جیسا کہ میرے بھائی نے بڑے واضح الفاظ میں اس چیز کو بیان کیا کہ یوتھ ونگ کا جو کردار ہے وہ کس اہمیت کے حامل ہے, میں بھی اسی ایجنڈے کو لے کے چلنا چاہوں گی اور اسی کے حوالے سے میں ڈیٹیل میں آپ سے مختصر سا وقت لیتے ہوئے, چونکہ موسم کی شدت کی وجہ سے باتیں تو بہت ہیں کرنے والی, لیکن کوشش ہوتی کہ مختصراً کنکلوڈ کیا جائے. تو بیسکلی جب میں نے عہدہ سنبھالا تو بڑا فوکسلی میں نے اپنے حلقے کا جائزہ لیا اور اس جائزے کے دوران چند چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کی جن کو بہتر کرنے سے ہم اپنے علاقے میں اپنی پارٹی کو مزید مؤثر طریقے سے فعال کر سکتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے مزید بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو چیز میں نے کمی محسوس ہوئی کہ ہماری یوتھ ونگ جو ہے اس کو بڑا اگنور کیا گیا ہے. آج تک یوتھ کا کوئی ہوتا ہمارے حلقے میں مدر پارٹی کے حوالے سے تو انقلابی صاحب آپ کو بریف کریں گے, لیکن میں چونکہ یوتھ ونگ کے حوالے سے ہی میں نے کاوشیں کی ہیں, اس حوالے سے میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گی. تو یوتھ کے حوالے سے آج تک تنظیم سازی LA2 کے اندر نہیں کی گئی. LA2 میں آج تک کسی نوجوان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. اس حوالے سے انقلابی صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی, عظیم بخش صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور باقی مشاورت کے ساتھ ہم نے ایک لسٹ تیار کی اور اس لسٹ کو مظفر صاحب کے حوالے کیا جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں یوتھ ونگ کے, اور جس وجہ سے آج یہ پروگرام منعقد ہو سکا. اس میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی یاسر منشا صاحب سے بھی کہ ہم نے جو لسٹیں دی ہیں آپ لڑکوں سے انٹرویو کنڈکٹ کریں, آپ 1 to 1 ان کے ساتھ میٹنگز کریں, جو بھی آپ کا پروسیجر ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہم بھرپور تعاون کریں گے LA2 کے لوگ آپ کے ساتھ. آپ یہاں سے تنظیم سازی کا جو عمل ہے اس کو مکمل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور ابھی مظفر آباد اور کوٹلی کی اگر میں بات کروں تو ماشاءاللہ ہماری یوتھ ونگ کے عہدیداران نے جس طرح سے کوٹلی اور مظفر آباد میں تنظیم سازی کے عمل کو مکمل کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. اور آج انتہائی موسم کی شدت کے باوجود آپ کو یہ یوتھ ونگ کے عہدیداران یہاں پہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں, تو یہ ان کی لگن, دلچسپیوں اور اسٹرگلس کا نتیجہ ہے جو واضح طور پہ ایک منہ بولتی مثال ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس موسم کی شدت میں بھی موجود ہیں. تنظیم سازی کے حوالے سے تو کس طرح سے یہ سیریسلی لے کر چل رہے ہیں, ان کو میں تہہ دل سے اس پہ مبارکباد اور ان کو شاباش بھی دینا چاہوں گی کہ بہت اچھے طریقے سے یہ آزاد کشمیر کی تنظیم سازی کے عمل کو لے کر چل رہی ہیں. نوجوانوں کا جو کردار ہے اس کو ملکی معیشت میں جس طرح سے نوجوانوں کا کردار انتہائی اہمیت کے حامل ہے, اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی کلچر کو پروموٹ کرنے میں اور سیاسی کلچر کو پروان چڑھانے میں نوجوانوں کو پولیٹکس کی طرف لے کر آنا, نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا تاکہ ہمارے نوجوانوں کی آواز بھی اسمبلیوں تک پہنچ سکے. ہم نے نوجوانوں کو بھی صرف جلسوں یا ریلیوں میں ایک نعرہ لگانے کی حد تک محدود نہیں کرنا. ہم نے اپنے نوجوانوں کو جلسوں سے لے کر اسمبلی تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ آج ہم ہیں تو کل کوئی اور. یہ ایک باری ہے, ایک سلسلہ ہے جو ہمارے بعد دیگر آنے والے یہ جو نوجوان ہیں, یہ ہماری نوجوان قیادت جو ہے انہوں نے آگے ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے. نوجوانوں کی جو سیاسی تربیت ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. ہم نے نوجوانوں کی سیاسی جو تربیت کرنی ہے وہ ان کو تنظیم سازی میں شامل کر کے, ان کو عہدے دے کے, ان کے
کندھوں پہ بوجھ ڈال کر ان کو سیاسی طور پہ ہم نے ان سے کام لے کر ان کو سیاسی تربیت کرنی ہے. وہ تربیت اسی صورت ممکن ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے مہمان جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو پورے وضوح کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ آنے والے کچھ ہی ہفتوں کے اندر ہمارے LA2 کے اندر جتنے نوجوانوں کی لسٹیں گئی ہیں اور مزید بھی میں ویلکم کہنا چاہوں گی ان نوجوانوں کو جو اپنا نام ہمیں نوٹ کروانا چاہیں, جو یوتھ ونگ میں شامل ہونا چاہیں, جو عہدوں کے لیے خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی تربیت ضروری ہے اور ہم آگے بڑھ کر اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ہمیں اپنا نام لکھوائیں. میرا نمبر یہاں پہ موجود ہے, ہمارے جو جناب شمریز صاحب کے پاس موجود ہے, آپ ان سے نمبر بھی لے سکتے ہیں اور شمریز صاحب کو بھی آپ اپنا نام نوٹ ڈاؤن کروا سکتے ہیں تاکہ ہم مزید اپنے نوجوانوں کو سیاست کی طرف لے کر آ سکیں. ابھی جو صوبائی اسمبلیوں میں آپ جو ارکان موجود ہیں وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جس طرح سے نون لیگ نے نوجوانوں کو سیاست میں موقع دیا کہ وہ اسمبلیوں تک پہنچیں اور نوجوانوں کے ریلیٹڈ جتنے بھی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کا آغاز کیا گیا. یہ انیشیٹو مریم نواز سے لے کر اگر ہم اپنے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام پہ ان کی انتہائی سنجیدگی ہمیں نظر آئی ہے اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ نوجوانوں پہ اتنا فوکس کیا جا رہا ہے. اسی چیز سے انشاءاللہ ہمیں ایک امید بھی نظر آتی ہے. آنے والا دور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی نون لیگ کا ہوگا اور یہاں پہ بھی ہم اپنے نوجوانوں کو اس حد تک پروموٹ کریں گے کہ ہمارے نوجوان بھی اسمبلیوں میں پہنچ سکے. اور ابھی بھی الحمدللہ سے جس طرح پاکستان کے نوجوان قیادت متحرک نظر آتی ہے اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمارے بہت سارے یوتھ ونگ کے اور ان سے ریلیٹڈ بہت سارے نوجوان موجود ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے انتخابات میں آپ کو سامنے نظر آئیں گے حصہ لیتے ہوئے. اسی کے ساتھ میں انقلابی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے پاس تشریف لائے اور بڑی کاوشیں ہیں ان کی بھی اس پروگرام کو کمپلیٹ کروانے میں. اور بالخصوص طور پہ میں ظفر صاحب آپ کو بہت تنگ بھی کیا میں نے اس حوالے سے معذرت, لیکن یقین کریں کہ میرا یہ کنسرن تھا کہ جب تک کوئی بھی جیسا میرے بھائی نے فرمایا کہ کسی بھی پارٹی میں نوجوان متحرک نہیں ہوگا تب تک سیاسی معاملات ہم کہیں کہ ہمارے اس نیچ پہ پہنچ جائیں, ایسا نہیں ہوگا. آج اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوشخبری بھی دینا چاہوں گی کہ گزشتہ چند ماہ سے میری طبیعت کے کچھ مسائل کی بنا پہ میں خواتین ونگ کی جو تنظیم سازی ہے اس پہ ورک نہیں کر سکی. الحمدللہ اب تمام معاملات کنکلوڈ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آج سے ہم اپنی سوشل میڈیا ونگز اور خواتین ونگ کے اوپر کام شروع کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے جس طرح سے کہا چند مہینوں میں ہی آپ کو حلقہ 2 LA2 کے اندر آپ کو ہماری یوتھ ونگ بھی مکمل تنظیم سازی نظر آئے گی, سوشل میڈیا کی تنظیم بھی آپ کو مکمل نظر آئے گی اور خواتین ونگ پہ بھی آپ کو انشاءاللہ کور ہوگا. تو اسی کے ساتھ ٹائم بہت لے لیا آپ کا, سب کو سننے کا بہت شکریہ. اب میں اجازت چاہوں گی اور ایک دفعہ پھر اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گی جن کی دلچسپی اور لگن سے آج یہ پروگرام یہاں پہ تشکیل ہو پایا. تو ابھی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ